اللهم صل على سيدنا محمد الوصفی والوحی رسالت حکمہ والآلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور درود و سلام سرکار مدینہ اور آل محمد کے واسطے۔ اللہ کا کرون، اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ ذکر کی محفل میں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی محفل کے صدقے، غوث اعظم دستگیر کے خانقاہ کے صدقے، ان کے سلسلے کے صدقے میں ہمارے سب کی مغفرت عطا فرما، آمین، ان کی بھی مغفرت عطا فرما، آمین۔ غوث اعظم دستگیر، یہ دستگیر کا 11ویں کا مہینہ، قدر والے قدر کرے تو قدر والے کا، بیکار جانے نہیں کر دو بولے تو بیکار مہینہ۔ یہ ایسا مہینہ جو سرکار غوث پاک کے صدقے، انہوں اس مہینے کے اندر پچھلی دفعہ فرمایا کہ سرکار دو عالم کا چہلم بھی ہے، امام حسن 11ویں کے 11واں امام حسن عسکری علیہ السلام کی مولود بھی ہے، غوث اعظم دستگیر کی خلافت بھی ہے، ان کو اعلان ساری دنیا کا غوث کی اعلانیت بھی ہے۔ بڑا متبرک مہینہ، کیونکہ یہ سلسلے میں رہنے والے سلسلے والوں کے لیے یہ آ کر خوشی کی چیز ہے، کیونکہ ان کی خوشی اگر کریں گے، ان کی 11ویں ان کے نام سے کھلائیں گے پلائیں گے، کیونکہ غوث پاک ایسی چیز ہے کہ ہمارے کھانے سے ہمارے کھلانے سے کیا کہ غوث پاک کے درجے بلند نہیں ہوتے، ہمیں کھلانی ان کے نام سے ہمارے درجے ہماری مغفرت ہوتی۔ اس کے واسطے انہوں احسان دیے، انہوں سبھی سید کے بچے ہیں، سعادت حسن حسین کی اولاد، ان کی اولاد کے اندر یہ ایسے یہ لوگ ہیں جو دیکھو جتنے بھی بیعت رہتی، پیرا بنتی، خلیفے بنتی، مریدہ بنتی، دنیا کے اندر کہاں سے کہاں تک بھی آؤ، سب جنے کیا کرے، ید البیت ید البیت ید البیت البیت کر کے بولے تو تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ، تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ، تمہارے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ۔ ہمارے سلسلے میں آؤ، دوسرے سلسلے، جتنے بھی سلسلے میں آؤ، ایسا کیا آیا، تمہارے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اوپر سرکار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر مولا علی کے بعد امام حسن حسین ہوتے 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 امام معروف حضرت معروف ترقی، سری سختی، جنید بغدادی، مبارک مقدونی، غوث اعظم دستگیر۔ اب غوث اعظم دستگیر کا زمانہ، ساری دنیا کے اندر بیعت کا سلسلہ ہاتھوں سے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ کے اوپر ہاتھ دینے سے بیعت ہے، مگر غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ دیکھو، ان کی بیعت ایسی بیعت، جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی میں نے تمہیں سارے دنیا کے لیے غوث اور سلطان العارفین بنایا، تو غوث پاک فرمائے کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر۔ اب دیکھو بڑے بڑے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ لینے والے آج غوث پاک کا مرتبہ ایسا ہے، ان کا اگر جوتا، ان کا تلوا اگر کندھوں کے اوپر لیا تو انہیں آ کر ولی بنتا، کندھوں کے اوپر لیا تو ولی بنتا سو، کیونکہ یہ چیز، یہ جو کندھے ہیں معمولی چیز، کندھوں کو لینا تو بولے تو یہ معمولی چیز ہے، کیونکہ ہر انسان کو کھاندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا کرا ہے، دو فرشتے رکھا ہے، کرامن کاتبین رکھا ہے، جو برے کام نیک کام جو لکھتے رہتے ہیں سب رکھا ہے۔ اب وہی سی جگہ کو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، اگر میرا قدم سارے اولیاء اللہ کے گردنوں کے اوپر، جس گردن کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتے رکھتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ان گردنوں کے اوپر۔ اب جو وقت چپ مان لیا، چون چا چی کا تو بول کو کیا تبھی غلط سمجھا، غوث پاک یہ بھی فرمائے کہ جو میرا قدم ان کی میری جوتی، میرا تلوا ان کے گردنوں کے اوپر نہیں مانتا، چاہے وہ زمانے کا بڑے سے بڑا غوث، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا پیر ہو، ہوا میں اڑے دے، آسمانوں کو چلے دے، انہیں کوئی کچھ بھی کر دے، خدا کی قسم اگر غوث پاک کا قدم، ان کا تلوا ان کے گردن کے اوپر نہیں رکھا تو سمجھ لینا اس کے گردن کے اوپر سور کا قدم، اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا قدم، کون بھی رندے۔ یہ حکم صرف وہ زمانے کے واسطے نہیں، خالی غوث پاک زمانے میں تھے نا، وہ زمانے کے واسطے نہیں۔ غوث پاک فرماتی کہ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ولی تھے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ولی تھے، خاتم تک، دنیا قیامت تک پیدا ہونے والے ولیوں تک جو آ گئے، جو چلے گئے، آنے والے ہیں، سارے ولی کو چاہیے کہ وہ اپنی گردن کو غوث پاک کے قدم کے نیچے جھکا لیں، غوث پاک کو ان کی گردن کے نیچے جھکا لینا۔ نہیں جھکایا انہیں مئی کا لال کتنا بڑا ہوا چھپا لینے، یہاں سے یہاں چھپا لیتے، یہاں سے یہاں توڑ لیتے، ایسے دھیڑا بھی کرتی، چمارا بھی کرتی کاما۔ غوث پاک کو ایسا مان لیا، اس کی گردن جھکا لیا، سمجھ لینا انہیں ولی، انہیں ولی، انہیں ولی۔ اگر نہیں ہے تو بولے تو سمجھ لینا انہیں بہت بڑا یعنی چوبا، انہیں خالی بول سکتا تھا۔ اس کے واسطے غوث پاک کا درجہ دیکھو، وہ گردن کے اوپر کیسا قدم دیکھو۔ سرکار غوث پاک فرماتے سارے اولیاء اللہ، کون بھی اولیاء اللہ نہ دے، سارے اولیاء اللہ دنیا کے اندر جو بھی ہو، ان کے اولیاء اللہ کے گردن کے اوپر میرا قدم۔ کیوں؟ غوث اعظم کی گردن کے اوپر مولا علی کا قدم، غوث اعظم کی گردن کے اوپر مولا علی کا قدم۔
اور مولا علی کے گردن کے اوپر سرکار دو عالم کا حرم۔ یہ ایسا سلسلہ کہ اگر وہ بوجھ اٹھا سکتی تو غوث اعظم دستگیر مولا علی کا بوجھ اٹھائے، مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا بوجھ کر کے بولے تو ہمارا وزن نہیں، ان کی ساری دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، سارے دار و مدار دین کا، اسلام کا، دنیا کا اور دین کا سارا دار و مدار سرکار دو عالم کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مولا، انہوں کیا کریں گے؟ مولا علی مشکل کشا کو مولا کو سارے دار، ایسا مولا علی مشکل کشا کیا کرے، ان کی اولاد سے ہوتے ہوتے غوث اعظم تک ملے۔ غوث اعظم دستگیر بھی ایسی بڑی ہستی ہے کہ سرکار دو عالم جیسی ہستی فرماتے ہیں، میں تو دور کی بات، علی تو دور کی بات، پنجتن پاک تو بہت دور کی بات، بس میں دو ایسے ولی ہیں دنیا کے اندر جو میری امت کو، ساری امت کو بخشا سکے۔ آدھی امت کو اویس قرنی، آدھی امت کو غوث اعظم دستگیر، آدھی امت کو اویس قرنی بخشاتی ہیں، آدھی امت کو غوث پاک بخشاتی ہیں۔ یہ تو دور کی بات، پنجتن پاک دور کی بات، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی ایسے ہیں، ان سب خالی نبیان کو، انہوں آ کو بڑے بڑے بزرگاں جو نبیان جو آ کر غوث پاک سے جو بڑے ہیں اہل بیت رسول اللہ، ان کو بخشانے کے واسطے وہ کافی ہیں۔ بس غوث اعظم دستگیر کو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت اور قوت کون بھی آپ کو ہمارے سر کا پٹکو سے، تمہارے سر کا پٹکو سے لے لگا غوث پاک کو بڑھایا۔ غوث پاک کو بڑھانے والے جس زبان سے قرآن نکلی اسی زبان سے قول نکلا کہ غوث پاک آج امت کو بخشانے والا، جس زبان سے قرآن مجید نکلا اسی زبان سے سرکار مدینہ نے فرمایا میری آدھی امت کو غوث پاک بخشائے۔ اب غوث پاک کی محبت، ان کی اطاعت، ان کا سلسلہ کی سلسلے میں آنا کی کر کو بولے تو اب دیکھو میں ہوں، میری بچی میرے بچہ آیا، میں کیا کرتا ہوں، انہیں 10 روپے پوچھا تو میں اٹھا کو دیتا ہوں، میرے بچے کو میرے گھر والے کو کیا کرتا ہوں 100 روپے پوچھا تو بھی دیتا ہوں، 200 روپے پوچھا تو دیتا ہوں۔ وہ امداد کا بچہ کو میرے پاس پوچھا تو اسے کیا کرتا ہوں 100 روپے پوچھا 5 روپے دیتا ہوں۔ بھائی کو انہیں دوسرے کا بچہ، انہیں میرا بچہ، اب سلسلے میں آنا سے بولے تو غوث پاک کا ایک گھرانہ، غوث پاک کے گھرانے میں ہمیں بیعت دے تو غوث پاک کے گھر میں آگے تو ہمیں غوث پاک کے بچے ہو، ہمیں غوث پاک کی بچے ہو گئے۔ جیسا باپ کو بیٹے کے اوپر نظر کرم رکھے ویسا سلسلے کے اندر آگے تو خانقاہ کے اندر آگے تو تبھی ویسا نظر و کرم رکھے۔ تمہیں فٹ پاتوں کو پڑھ کو کتنا بھی غوث پاک ہمیں بہت بڑے سنیا، ہمیں بہت بڑے کبابہ، ہمیں بہت بڑے نوابہ بولے تو کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ غوث خانقاہ میں قدم رکھے تو غوث اعظم دستگیر کے غلامہ بن گئے، ان کے اولاد بن گئی، تو جیسا باپ اپنے بیٹے کے اوپر زیادہ رحم و کرم کرے، دوسرے جنے وہ کرتا ہی نہ، 100 روپے پوچھے 5 روپے دیتا، 2 روپے دیتا ہے، مگر بیٹا جیسا باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ جیتا محبت والا جو گھر والے کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا اگر سلسلے کے اندر بیعت دے تو کیا ہوتی، غوث پاک ہمارے پیر و مرشد ہمارے باپ دادا ہوتی، اور ان کے صدقے میں ہمیں کیا کرتے ہیں، جو بھی چاہیں ہمیں پوچھ کو ہمیں دے سکتے۔ غوث پاک ایسی ہستی کہ غوث اعظم دستگیر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کے، اب کیسا عشاء کا وضو، کیسا وضو کے واسطے شرطیں، وضو کر لیا بعد انسان نہ کو ٹیک لگا کو اونگا لیا تو وضو ٹوٹا، شرط ٹیک لگا کو، اب ہم بیٹھتے نہ ٹیکا لگا لے کو امداد ہونے سے بھی خالی ایسا ٹیکا لگا کو اونگا لیا تو اس کا وضو ٹوٹا، اس کے واسطے ٹیک مسجد کے اندر اس کے واسطے ٹیکا نہیں لگانا، خانقاہ میں ٹیکا لگا خالی اونگ مار ڈالے تو کیا ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا۔ شریعت کے اندر ایسا، اب کون تو بھی سوگا اس کا بھی وضو ٹوٹ گا، انہیں زیادہ زور سے ہنس ڈالیا وضو ٹوٹ جاتا، زور سے رو ڈالیا وضو ٹوٹ ڈالیا، یا تو انہیں پیشاب کر ڈالیا، یا تو منہ ڈالیا، یا تو پاک ڈالیا تو وضو ٹوٹ جاتا۔ یہ شرطیں ہیں سب چیزیں۔ دیکھو غوث پاک کی کیسی قوت رہے گی، کیسی طاقت رہے گی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے تو 40 سال غوث پاک سو کو نہیں، سو کو دور کی بات ان کو بھی نہیں، اونگتے بھی نہیں غوث پاک۔ اب دیکھو اونگتا نہیں سو کون، اب ایک آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب بولو غوث پاک 40 سال تک نہ اونگے نہ سوئے، اب کیا بولنا غوث اعظم دستگیر کا مرتبہ، کیا بولنا ان کی بلندی۔ تو یہ سب چیز ایسے ہیں، غوث پاک کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا کسی بھی، اگر سمجھانے گئے تو بڑی بڑی چیز ہے وہ اللہ عالم۔ جب بس غوث پاک کا دامن ایسا دامن، جب انہوں بولتا ہے یہ قرآن کی آیت جب پڑھے ایک بزرگاہ کو پڑھ کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، غوث پاک کا بھی حکم ہے جو شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے واسطے جہنم کے دروازے قیامت تک بھی بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازے قیامت تک بھی بند ہے۔ غوث پاک کا حکم، یا اگر کون بھی آپ کو شیخ میں کون بھی نہیں بنایا، جو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا تو اس کے واسطے جہنم کے دروازے پرماننٹلی بند۔ غوث پاک جب یہ پڑھے پوچھے کون کیا کو پڑھ لے گا غوث پاک کو، غوث پاک نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو غوث پاک فرماتے میں بھی 40 سال تک نہ اونگا نہ نیند آتی،
تو میرا مرتبہ کیا ہوگا. اس کے بعد غوث پاک کا ایسا مرتبہ ہے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جو دلیل اللہ تعالیٰ کے واسطے بتاتا ہے وہاں غوث پاک خود اپنے واسطے کر لیتے ہیں. غوث پاک کے درجہ مرتبہ, کیونکہ جب غوث پاک بتاتے ہیں کہ میرا مرید کو بولے تو خالی باتاں کو نہیں, اب تک آئے 100 ذکراں چھوڑے بعد میں بھاگ کو آئے یہ کرے, ویسا مرید نہیں. مرید کسے بولتے 100 برابر انہیں آنا برابر انہیں جانا برابر لگاؤ رشتہ داری برابر رہی تو چھوسے مرید. انہیں خانقاہ کی نسبت میں خالی دعوتاں کو آیا 11ویں آئی 12ویں آئی انہیں مرید نہیں. انہیں آنکھوں کھانے کا مرید, انہیں آنکھوں شو کا مرید, خالی ہارا دلانے آتا ہے خلیفے مریداں کون کون کی چاہتی ہیں, خالی کیا ہے سال میں مہینے میں ایک بار آگے تو انہیں مرید نہیں ہوتا, انہیں غیر بولتا, مہمان بنتے. گھر والے کیسا ہونا کبھی بھی 24 گھنٹے گھر میں رہنا, ایسا خانقاہ ہمارا گھر غوث پاک کا گھر. گھر والے کیسا رہنا, گھر والے کی سرکار, گھر والا مہمان کے سرکار ہے بولو تو انہیں بیکار ہو جائے. غوث پاک کی فرماتی اگر میرا مرید مشرق میں ہے مغرب میں ہے انہیں مدد طلب کرو میں آ کر بچا. اگر میرا مرید بد ہے انہیں نہیں کر رہا نیک کام نہیں کر رہا میں اسے بخشا. غوث پاک کو پوچھے یا غوث پاک انہیں بد ہے انہیں نیک کامہ نہیں کرتا, زیادہ نماز نہیں پڑھتا, زیادہ ذکر نہیں کرتا, زیادہ چیزاں نہیں کرتا, عمل نہیں کرتا زیادہ, تو تمہیں کیسا وجہ نہیں. غوث پاک فرماتی میں یتی عبادت کروں, میں یتی عبادت کروں, خدا کی قسم سارے اولیاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی بھی دے دے میری ایک رات کی عبادت کے برابر ہی نہیں کر سکتے, میری ایک رات کی برابر ہی نہیں کر سکتے. میں سید ہوں, میں سادات ہوں, میں حسنی ہوں, میں حسینی ہوں, اور میری جو عبادت ہے بڑی عبادت ہے, اور میں اتنی عبادت کر کے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اگر 1000 دفعہ بھی پیدا کرے, ساری کائنات کو 1000 دفعہ بھی پیدا کرے, کائنات کو بولے تو زمین آسمان فرشتے حجر شجر انسان جانور پورے 1000 دفعہ بھی پیدا کرے, اگر وہ 1000 دفعہ بھی کوئی بھی دنیا کے اندر ایک بار بھی اللہ کو نہیں پکارا تو بھی میری عبادت وہ 1000 دفعہ پیدا کرنے والی امت کو بچا سکتی ہے. میری 1000 دفعہ امت کو بچا سکتی ہے اتنی وقت عبادت کرنے, کیونکہ غوث پاک انہوں زیادہ کما کوئی کیا کما کوئی موٹا نہیں, انہوں بڑا ذکر نماز روزہ اتنے نیکا ہی ان کا آ کر گھڑا جیسا پانی گھڑا بھر کو پانی نکلتے رہتا, ایسا غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ سخالی الحب کا خاطر رسالی میرا جام ایسا بھر کو لبالب بھر رہا, بھر کو نکل رہا, میرا پورا میں اتنا کما کو ہوں کہ میں اوور فلو, اور اگر وہ اوور فلو کے اندر ہمیں ذرے نیکیاں لے لیتے ہو کون کئی کو دیتے ہیں غوث پاک ہم نا, جب ہمیں مرید امن کو ہمیں خانقاہ سے نسبت کر لے ہے تو ان کے کام کاج ہمیں ہاتھ بٹا لیتے ہیں تو غوث پاک کیا بولتے ہیں میرے گھر کا غلام میرے گھر کا خدمت گزار انہیں آنکھوں کوئی بھی رہتے انہیں بے نمازی بھی رہتے ہیں کیا بھی رہتے میں اسے بخشا دوں, غوث پاک ان کو بخشا دوں. اس کے واسطے خانقاہ سے نسبت رکھے کر کو بولے تو کیا ہوتا ہے غوث پاک ان کی نیکیوں میں سے اٹھا کو ہم نہ دے ڈال کو ہم نہ بچا دیں. دیکھو یہ غوث پاک انشاءاللہ پیر کے دن ہمارے سما پیر جو آ رہا پیر کے دن غوث اعظم دستگیر کی 5 بجے سارے مریداں موجود ہیں, سارے مریداں خلیفے سبھی موجود رہو 5 بجے انشاءاللہ علم کشائی ہوتی ہے ہمارے اوپر. علم کشائی کے بعد غوث اعظم دستگیر کی جو 11ویں کی محفل ہے انشاءاللہ یہاں پوری ہوتی. غوث اعظم دستگیر کا ان کا مطلب ان کا مرتبہ دیکھو, ایک عورت آتی ہے اسے 7 بھائی کو بچے, مرد کیا بولتا ہے 8واں اگر مرد بچہ نہیں ہوا تو میں تجھے طلاق دے ڈالتا ہوں, تجھے بھگا ڈالتا ہوں, تجھے میں بھگا ڈالتا ہوں. انہیں مریدہ غوث پاک کی غوث پاک کی بہت بڑی عاشق بہت بڑی مرید, کیا کرنا پریشانی. اب اس کا ڈلیوری کا ٹائم, اب مرد دھمکی دیا کہ اگر نہیں بیٹا نہیں پیدا ہوا تو انہیں مجھے طلاق چھوڑ ڈالتا ہے. آنکھ کو آتی غوث پاک کے پاس رات کو اٹھتی ہے, آنکھ کو آتی غوث پاک کے خانقاہ کے پاس آتی ہے, خانقاہ کے پاس آتی ہے دیکھتے غوث اعظم دستگیر نہیں, غوث اعظم دستگیر نہیں, کہاں ہی غوث پاک جا کو کہاں کی پہاڑا میں جا کو ریاضت میں بیٹھی ذکر میں بیٹھی. غوث پاک بھی نہیں کیا بھی نہیں, خانقاہ کے سامنے کھڑ کو غوث پاک کے سامنے خانقاہ کے دہلیز کے سامنے کھڑ کو گڑ گڑا یا شیخ عبد القادر جیلانی میں تمہاری مرید, میری لاج رکھنا, میں اتصال سے تمہارے پاس خدمت کروں, یہ کروں وہ کروں, مگر میرا مرد مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ مجھے اگر مرد بچہ نہیں ہوا تو مجھے طلاق ہو جاتا, مجھے طلاق مقرر ہوتی. یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کرنا, سما مندے آگو ڈلیوری ہے, مجھے کیا کہ مدد کرو. غوث اعظم دستگیر کے خانقاہ کے سامنے دہلیز کے سامنے کھڑ کو آ کو وہ عورت اٹھاتی ہے, وہاں سے مٹھی اٹھاتی ہے, غوث پاک کے دہلیز کے سامنے جو دھول مٹھی رہتی ہے وہ اٹھا لیتے ہیں, اٹھا لے کو اپنے ہاتھ میں اپنے دامن میں لے جا کو جاتے دیکھتے ہیں. دوسرے دن غوث اعظم دستگیر دوسرے دن کیا ہوتا ہے اس دیکھی تو دیکھی بھائی کو بچے جاتے, اس کی ماں کیا جاتے ڈلیوری ہوتی ہے بھائی کو بچے, پریشان ہو جاتی, پریشان ہو کو اس کی لونڈی رہتی ہے اس کی کام والے رہتے جا
بول غوث اعظم دستگیر تمہاری کوئی مریدہ تمہارے در کے سامنے آنکھوں میں بھیک منگی دیکھی تو بھی آنکھوں مجھے پھر بھائی کو بچی ہو گیا، میں نور صورت کیا دکھوں میرے مرد کو، میرا مرد طلاق دے رہا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر وہ لونڈی کو ملتی ہوں، کام والی کو ملتی بولتے ہیں جا انہیں میں بول رہا ہوں جا انہیں برت بچہ ہوگا جا، میں برت بچہ ہوگا جا۔ انہیں بولتے لونڈی بولتے میں آنکھوں میں جن کو رہی ہوں سو میں میرے ہاتھوں سے میں اسے بیٹی نکال کو آئی ہوں سو دیکھو میں بیٹی ہے نہیں، بولتی غوث پاک جا تو گھر کو جا کو دیکھ میں بیٹا ہوں، جا کو دیکھی کر تو بولتے ساتھ پھر بولتے بیٹی چھے، پھر غوث پاک کے پاس کیا غوث پاک تمہاری زبان میں تاثیر چلے گی کیا، بیٹی چھنا ہے۔ غوث پاک دستگیر اتنی قوت اتنی جلال میں آتی جا اس کے ساتھوں بیٹیاں جا بیٹے بن گئے، اور جو پیدا ہوئی وہ بیٹی بھی وہ بھی بیٹا بن گئے۔ جب جاتی گھر کو لونڈی جاتی ہے پورے بھائی کو بچے پورے مرد بچے ہو جاتے، پورے بھائی کو بچے مرد بچے ہو جاتے، اس کا مرد آتا دیکھا تو پورے گھر میں بھائی کو بچے رہتے پورے مرد بچے ہوتے، پریشان ہوتا پوچھتا ضرور کیا ہوگا یہ کیا ہوگا، بولتی ہے یہ غوث پاک کی کرامت، تو مرتا تھا نا تو بیٹے کو دیکھ غوث پاک پورے 8 کے 8 بیٹے بنا۔ تو غوث پاک ایسی طاقت والے کہ کائنات کے اندر جو نہیں ہونے کی چیزیں انہونی کو ہونی کر دیتے، غوث پاک نہیں ہونے کی چیزوں کو ہونی کر دیتے، یہ غوث اعظم دستگیر کی کرامات، یہ ایسے مشکل کشا ہیں جو آ کر ساری کائنات کے اندر جو بھی پکڑے، غوث پاک صرف ہمارے واسطے غوث سلسلے کے قادری کے واسطے غوث چشتی سہروردی وارسی کوئی بھی غوث پاک کا سلسلہ کائنات کے اندر کوئی بھی سلسلہ ہو، غوث اعظم ان کے وہ بادشاہ، جیسا حسین بادشاہ ہے ایسے سارے سلسلوں کے بادشاہ اور شہنشاہ غوث اعظم دستگیر ہے۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ سے اور غوث اعظم دستگیر اتنی محبت اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں ایسی جو بھی میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی منع نہیں کر سکتا۔ اس کے واسطے غوث اعظم دستگیر کے 11ویں انشاءاللہ ہمارے خانقاہ پیر کے دن ہوگی، 5 بجے موجود ہونا، 5 کو بولے 5 بجے موجود ہونا، اور انشاءاللہ جو بھی حصہ لینا چاہتے ہیں ہمارے اعظم پہ بیٹھے انشاءاللہ حصہ بھی لو زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں ان کے وسیلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی نجات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سلام کے لیے کریں۔